السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے کہ مکیش امبانی انڈیا میں کوکا کولا کی کمی پورا کرنے کے لیے 50 سالہ پرانے مشروب کیمپا کولا کو دوبارہ لانچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انڈین ارب پتی مکیش امبانی کا ریلائنس گروپ اس موسم گرما میں مشروبات کے 50 سالہ پرانے برانڈ کیمپا کولا کو دوبارہ لانچ کرنے جا رہا ہے۔ ریلائنس گروپ نے یہ برانڈ پیور ڈرنکس کمپنی سے گزشتہ اگست میں 220 ملین روپے میں خریدا تھا۔ یہ سوڈا، کولا، لیمن اور اورنج فلیور میں پیش کیا جائے گا۔ یہ سافٹ ڈرنک 1970 اور 1980 کی دہائی میں انتہائی مقبول تھا، لیکن غیر ملکی کولا برانڈز کے آنے کے بعد یہ مارکیٹ سے غائب ہو گیا۔ ریلائنس کے ایک ترجمان نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا ہے کہ کمپنی کو یہ امید ہے کہ یہ مشہور مشروبات ہر عمر کے افراد میں یکساں مقبول ہو جائے گا۔ انڈیا میں کیمپا کولا کی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے کوکا کولا کی کہانی ختم ہوئی۔ کوکا کولا جو 1950 کی دہائی میں انڈیا آیا اور 1970 کی دہائی تک ملک کا سب سے مشہور سافٹ ڈرنک رہا۔ ناظرین، سن 1977 میں حکومتی پالیسیوں میں تبدیلی کے بعد کوکا کولا اپنی انڈین کمپنیوں میں مزید سرمایہ کاروں کو حصہ دار بنانے اور کوکا کولا کا خفیہ فارمولہ ظاہر کرنے جیسی شرائط تسلیم کرنے سے انکار پر انڈیا میں اپنا کاروبار ٹھپ کر بیٹھی۔ پھر کوکا کولا کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک سرکاری کمپنی نے 77 نامی ایک مشروب متعارف کروایا، مگر یہ عوام میں مقبولیت حاصل نہ کر سکا۔ انڈیا میں کوکا کولا کمپنی کی اہم شراکت دار پیور ڈرنکس کمپنی نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نیا مشروب متعارف کروا دیا۔ اسے کیمپا کولا کا نام دیا گیا۔ یہ مشروب بہت جلد ہی شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگا اور نوجوانوں میں خاص طور پر مقبول ہو گیا۔ اب ناظرین، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیمپا کولا اب کوکا کولا کا مقابلہ کر سکے گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل انسنی تاریخ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔